الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پھر وہ علمی شخصیت جلوہ بار ہو چکی ہے کہ جن کے فیوز و برکات سے چند ماہ قبل ہم اور آپ مستفیض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کے شاگردوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام آپ کے شاگرد ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں دین کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسی بزرگ شخصیتوں سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب ہونے کے لیے ان کو ہمارے درمیان بھیج دیا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا کرم ہے، ذات الہی کی مہربانی ہے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پیاسے جو ہیں وہ کنویں کے پاس جاتے ہیں، پانی کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر پانی خود اس کے ہونٹوں کے قریب آ جائے، اس کے منہ سے لگ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہوگی۔ اور یہ ان بزرگوں کا کرم ہے کہ یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے اور دین کی باتیں بتانے کے لیے اتنے دور و دراز کا سفر فرما لیتے ہیں، پریشانیاں اٹھا کر تشریف لے آتے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ایک ایک بات کو بہت ہی غور سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایک بات بھی ہماری سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، تو بہت ممکن ہے کہ ایک بزرگ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر چونکہ ہم نے عمل کیا ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت کی تقریر بہرحال یہ 5 آدمیوں میں تو ہم کو اچھا ہی نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے۔ اب انشاءاللہ تعالی چند جمعوں تک حضرت یہاں تشریف لاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وقت سے پہلے آپ تشریف لانے کی کوشش کریں تاکہ کم سے کم آدھے گھنٹے کی تقریر حضرت کی ضرور ہو جایا کرے، یعنی 1:30 بجے سے 2 بجے تک۔ تو آپ 1:30 بجے سے پہلے مسجد میں آ جانے کی کوشش کریں اور حضرت کی تقریر سے فیض یاب ہونے کا موقع نکالیں۔ ایسے تو زندگی میں ہمیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی کام میں الجھنا ہی رہتا ہے، الجھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن یہ انمول موقع ہے، اس موقع سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ حضرت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بحر العلوم کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کو بحر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی تمام علوم اسلامیہ، علوم دینیہ کا سمندر۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں کوئی معمولی سا مولوی بھی آ جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا بنا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جب ایسی شخصیتیں ہمارے یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں تو ان کے علم کے سمندر سے کچھ چلو ہمیں ضرور لے لینا چاہیے، کچھ گھونٹ ہمیں ضرور پی لینا چاہیے، اس لیے کہ ایسی شخصیتیں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتی۔ مولوی آتے رہتے ہیں، علماء کرام آتے رہتے ہیں، لیکن جو مولوی بنانے والے ہیں، علماء بنانے والے ہیں، فاضل بنانے والے ہیں، محدث بنانے والے ہیں، مفسر بنانے والے ہیں، بڑے بڑے مقررین اور مفتی بنانے والے ہیں، اگر وہ شخصیت تشریف لے آئے تو ہمارے اور آپ کے لیے وہ غنیمت کا موقع ہے۔ لہذا اس وقت سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ حضرت کی تقریر کو ہم بگوش ہوش سنیں، بہت ہی غور سے سنیں
اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. میں حضور بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب قبلہ اعظمی مد ظلہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 15 منٹ کی تقریر سے ہمیں اور آپ کو نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی، نعرہ تکبیر. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. نماز اسلام کا پہلا رکن ہے. کلمے کے بعد بڑی تاکید نماز کی آئی ہے. لوگوں نے شمار کیا ہے کہ قرآن شریف میں 700 مرتبہ نماز کے لیے کہا گیا. اللہ پاک کا ایک ہی مرتبہ کہہ دینا کافی ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، مگر وہ 700 مرتبہ فرماتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب ان دنیاکم ثلاث المرأة والعطر وقرۃ عینی فی الصلاۃ. دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو گویا دنیا کی ساری قیمت پر نماز کی قیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا کیا. نماز ہے کیا؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ نماز اللہ پاک کے انعامات کا شکریہ ہے، اور اللہ پاک نے انسان کے نیچر میں، اس کی فطرت اور طبیعت میں کسی بھی شخص نے اس کے ساتھ احسان کیا ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا رکھ دیا گیا. یعنی ہر آدمی میں پیدائشی طور پر یہ جذبہ ہے کہ جو آپ سے سلوک کرے، مہربانی کرے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اجی انسان کی کیا بات ہے، کتے کو 2 روز کھانا دو تو دیکھ کے دم ہلانے لگتا ہے، آوازیں نکالنے لگتا ہے، آپ کے پاؤں پر لوٹنے لگتے ہیں. جانوروں میں بھی اللہ پاک نے مہربانی کرنے والے کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کا، شکریہ کبھی زبان سے ادا کیا جاتا ہے، مگر کتا دم ہلا رہا ہے، زبان نہیں ہے اس کے پاس، تو دم ہلا کر کے بھی شکریہ ہے نا. تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی آج 10 گلر آپ کو یوں ہی دے دے بغیر کسی محنت اور معاوضہ کے، تو زندگی بھر جب ملے گا السلام علیکم، تشریف لائیے، ایک کپ چائے ہی پی کے جائیے، تو 10 روپے کا خیال تو آپ نے زندگی بھر کیا، اور جس نے آپ کو زندگی دی اس کا خیال. اور زندگی بھی کیسی، غور سے سنیے گا یہ باتیں میری. حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر نفسے کی فرومی رود ممد حیاتست و ہر کے برمی آید مفرح ذات پس در ہر نفسے 2 شکر واجب. سانس ایک ہے
مگر نیچے گئی اور جا کے وہیں رہ جائے تو ہم آپ زندہ رہیں گے؟ اور باہر آئی اور تفریح کرنے لگے کہ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے ہالینڈ کا، گھوم لینا چاہیے، تو آپ رہ سکیں گے یہ باہر دیکھنے کے لیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سانس اندر گئی تو ایک زندگی اور باہر نکلی تو ایک زندگی۔ ایک سانس لینے کی مہلت اگر کسی کو دنیا میں مل گئی تو اسے 2 مرتبہ 10 روپیہ نہیں دیا ہے پروردگار نے، زندگی دی ہے جو انمول ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کا کوئی دام ہی نہیں چکا سکتا۔ 1 منٹ میں آدمی 12 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو جس کو 1 منٹ زندگی مل گئی تو اسے 24 زندگی ملی۔ جو 1 منٹ تک زندہ رہا اس کو 24، اور 1 گھنٹہ تو اب اسی کو ضرب لگا کے آپ حساب دیتے رہیے گا کہ جو 24 گھنٹہ زندہ رہا تو اس پر کتنا احسان۔ تو کیا ایک زندگی کا بھی شکریہ؟ لاکھوں لاکھ زندگیاں ہیں، کروڑوں اربوں زندگی آپ کو اگر 70 سال کی عمر آپ کو ملی تو کروڑ مرتبہ پروردگار نے آپ کو زندگی دی اور آپ زندہ رہے، تو شکریہ بھی تو کچھ ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ 10 روپیہ تو ہے نہیں کہ ایک چائے پلا دیا شکریہ ادا ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ سعدی فرماتے ہیں از دست و زبان کے برآید کز عہدے شکرش بدر آید۔ کس کے ہاتھ اور زبان میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکے؟ ارے بھائی آپ کیا پیسہ دے کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے؟ محنت کر کے کچھ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے؟ کیا کر پائیں گے آپ؟ جو زندگی انمول، ایک زندگی میں بھی تو آپ کے پورے زندگی کی کمائی نہیں آئے گی، تو کیسے شکریہ ادا کیا جائے؟ آپ نے سوچا چلو اللہ اللہ کرنا بہت اچھا ہے، اور سجدے میں اگر کرو تو سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کے، بڑا سستا کام ہے، ایک سانس کا شکریہ ادا کریں۔ ماتھا آپ نے رکھا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تب تک بڈھے آدمی سے میری طرح سانس ٹوٹ گئی اور پھر دوسری سانس آ گئی، تو ایک سانس کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے اور 2 زندگی لد گئی، اب اس کا شکریہ ہو سکتا ہے کسی سے شکر ادا کرنا؟ اللہ پاک فرماتا ہے او بندے تو از خود میرا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ تیرے پاس تیرا ہے کیا؟ جو کچھ ہے میرا دیا ہے، میرا دیا۔ تو اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو مجھے سے پوچھ، پروردگار میں تو عاجز ہوں، کیسے شکریہ ادا کروں؟ ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے رات اور دن میں کئے گھنٹے بنائے؟ 24۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ 8 گھنٹے سو صحت مند زندگی کے لیے، تندرست نوجوان کے لیے 8 گھنٹے ریسٹ لینا ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے 6 گھنٹے سو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ان کی بات مانو نہ ان کی بات مانو، خیر الامور اوسطھا، 7 گھنٹے سو۔ تو آپ 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے سوتے رہے، اللہ پاک کا کچھ کام کیا؟ اللہ تعالیٰ کا تو کام نہیں ہوا۔ وہ تو خود جو دن بھر محنت کیا تھا، آپ کی انرجی خرچ ہوئی تھی، لیٹ کر کے اسی انرجی کو آپ بحال کر رہے ہیں، اپنا ہی فائدہ آپ نے کیا۔ مگر اللہ پاک کہتا ہے اے بندہ تو غافل تھا، میں نے اس 7 گھنٹے کو تیرے حساب سے نکال دیا۔ 7 کو 24 سے نکال دیجئے تو کتنا بچا؟ 17 ہے نا؟ 17 گھنٹے ورک آپ کا ہے، دنیا کما رہے ہیں، مال و دولت کما رہے ہیں، جائیداد پیدا کر رہے ہیں، بال بچے فراہم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے یہ سب اللہ ہی کی دین ہے، تو کچھ شکریہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں ہی تجھ کو فارمولہ بتاتا ہوں، تو شکریہ ادا کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ میں نے تجھے یہ طاقت دی،
میں ہی اتنے شکریہ پر راضی ہو جاؤں، اتنے شکریہ پر راضی ہو جاؤں؟ تو دیکھ تو نے 17 گھنٹہ ورک کیا ہے، نماز 24 گھنٹے میں کتنی ہے صاحب؟ 17 گھنٹہ۔ فجر کی 2 رکعت ہے نا؟ کچھ لوگ جب پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ 4 رکعت، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات تو نہیں ہے، اللہ پاک نے تو 2 ہی رکعت فرض کی، یہ 2 رکعت تو سنت ہے۔ سنت کا مسئلہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے اس کو مقرر کیا، یہی تو مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے، آج کل لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ اختیار نہیں، مولا علی کو وہ اختیار نہیں، ابو بکر کو وہ اختیار نہیں۔ میاں دنیا کی کون بات کرے، رسول اللہ کو تو وہ اختیار ہے کہ نماز جو عبادت ہے، اسلام کا رکن اول ہے، اللہ پاک جل جلالہ عما نوالہ فرماتا ہے یہ حبیب 2 میں مقرر کرتا ہوں، 2 آپ مقرر کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں۔ جو دین میں اتنا اختیار رکھتا ہے، دنیا میں کتنا اختیار رکھتا ہے؟ تو فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت 6، عصر کی 4 رکعت 10، مغرب کی 3 رکعت 13، اور عشاء کی 4 رکعت، تو کتنا ہو گیا؟ 13 اور 4 17۔ سبحان اللہ! 17 گھنٹے کا وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر گھنٹے کے پیچھے وہ بندے 10 منٹ مجھے دے دیا کر۔ یہ تو بڑی اطمینان کی نماز ہوگی، 5 منٹ دے دیا کر۔ سبحان اللہ! ہم کتنے بھولے ہوئے ہیں کہ جس نے سب کچھ دیا وہ کہتا ہم 5 منٹ ہر گھنٹے سے چاہ رہے ہیں، مگر ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ ٹائم تو صاحب ختم ہو رہا ہے، کیا بقیہ آئندہ کے لیے رکھیں؟ اچھا چلیے، ایک بات تھوڑی دیر اور، 5 منٹ باقی ہے، کچھ اور کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ شکریہ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی خدا کا منکر ہے، اور آج کل لوگ کہتے ہی ہیں خدا کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ آدمی کو دیکھیے تو ایسی مشین کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی آدمی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو وہ لاکھ کہے کہ خدا نہیں ہے، مگر اس کا ہاتھ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے۔ جو چاند تک پہنچا دے اس ہاتھ کو، کوئی نہ ہو کوئی ہوگا۔ تو جس نے اس کو یہ طاقت بخشی کہ یہ چاند تک اڑ سکتا ہے، وہ پروردگار ہے نہیں؟ تو بتانا یہ ہے کہ ہر آدمی چاہے منکر ہی کیوں نہ ہو خدا کا، مگر دیکھنے والوں کے لیے اللہ کی پہچان ہے۔ وہ چپ ہے مگر اس کی ہستی بول رہی ہے کہ خدا ایک ہے جس نے اس کو بنایا۔ ہر گیا ہے کہ الزمیں روید، ہر گیا ہے کہ الزمیں روید، وحدہ لا شریک لہ گوید۔ جو پتا زمین سے اگتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا؟ تو ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ کیسے کر رہی ہے؟ درخت جو ہیں سجدے میں پڑے ہیں اور خدا کی یاد کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے سجدے میں پڑے ہیں؟ تو اس لیے کہ درخت کی پھنگیاں کاٹو، شاخیں تراشو، ایک دم اسے ننگا کر دو، مگر جڑ باقی ہے تو پھر وہ نکل سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درخت کی زندگی پھنگی شاخ میں نہیں ہے، درخت کی زندگی جڑ میں ہے، کیونکہ سر جو اصل ہے یہ کاٹا جاتا ہے تو آدمی مرتا ہے۔ درخت کی اصل اس کی پھنگی نہیں ہے، درخت کی اصل تو اس کی جڑ ہے۔ سبحان اللہ! جڑ جب سے پیدا ہوا زمین پر رکھے، سبحان ربی الاعلیٰ، پروردگار تو نے مجھے اونچا بنایا، میں تیری بارگاہ میں زندگی بھر ماتھا رکھ کے ایک سجدے میں زندگی کاٹ دیتا ہوں۔ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔
آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی. قرآن شریف پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سبزہ ہو، پتی ہو یا درخت، دونوں کے دونوں پروردگار کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. کہاں سجدہ ہے جی؟ وہ تو میں نے دکھا دیا آپ کو کہ دیکھیے یوں سجدہ کر. اب ہو گیا مولانا جانے دیجیے. السلام علیکم. اب تو رہیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. صلی اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. برادران اسلام اور معزز حضرات، اور خواتین دین و مذہب، آج یورپ جہاں لوگ شادی بیاہ سے کتراتے اور بھاگتے ہیں اور ہو جائے تو برات ظاہر کرتے ہیں، جلد ہی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک صاحب اپنے نکاح کے 40 سال گزر جانے کی خوشی منا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب بچوں کے پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے تو بیاہ شادی تو بچوں کی پیدائش کا سبب و ذریعہ ہے، وہ سبب و ذریعہ بھی خوشی منانے کا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ شادی بیاہ بہت دنوں تک باقی رکھی جائے. 40 سال میاں بیوی دونوں نے مل کر محنت و پریشرم کیا ہوگا تب نہ نکاح باقی رہا ہوگا، ورنہ کتنے مرحلے آئے ہوں گے کہ جھگڑا ہو گیا ہو، اختلاف ہو گیا ہو. لیکن یہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول نے محبت کے جس بندھن میں ہم دونوں کو باندھ دیا ہے، اسی میں بدھے ہوئے خدا کے حضور پہنچے تو بڑا قبول. آپ حیرت میں ہوں گے کہ مولانا صاحب نے نکاح کی فضیلت میں تقریر شروع کر دی. اب میں کیا کروں؟ میرا اللہ فرما رہا ہے، میرے رسول سمجھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عمل رہا ہے، پاک صحابیات کا یہی طریقہ زندگی رہا ہے. آیت آپ نے پڑھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ اس کا انسانوں تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے
تمہارے جوڑے کو تمہیں سے پیدا کیا، تمہارے ہی اندر سے اٹھایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وہ تم سے سکون حاصل کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میاں اور بیوی کے درمیان اللہ پاک نے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت کا بیج ڈال دیا۔ اس پر تمہیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے کہ میری بڑی مہربانی ہے تمہارے اوپر کہ میں نے یہ کیا۔ تو قرآن نے نکاح کی تعریف بھی نہیں کی، اور میرے پیغمبر جو قرآن کے شارح ہیں انہوں نے تو یہ فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف ایمانی، جس نے شادی کی، اب یہ نہیں کہ مرد ہی کے لیے کا حکم ہو رہا ہے، اے مسلمان عورت نہیں ہوتی ہے، تو من تزوج ہے جس نے بھی شادی کی، خواہ مرد شادی کرے خواہ عورت شادی کرے، دونوں کو یہ بشارت دے رہے ہیں، جس نے شادی کی اس نے اپنا دین آدھا مکمل کر لیا۔ اب آدھا مذہب، آدھا دین اور آدھا ایمان، اس کی حفاظت دونوں مل کے کرتے رہیں تو قیامت تک انشاءاللہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور قیامت کے میدان میں تو کیا پوچھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہے، معاملات کا دھندا نہیں ہے، یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مفتی صاحب کی میں تردید نہیں کرتا، نماز تو پڑھنا ہی چاہیے، وہ تو فرض ہے، ڈیوٹی آپ نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اب شادی کروں، دنیا کا جھنجھٹ پالوں، بال بچے ہوں، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کریں، اور وہ نماز میں بھی خلل ڈالیں گے۔ سادی صاحب نے فرمایا ہے شب چوق دے نماز بربندم کہ خورت بار مراد فرزندم، رات میں جب غریب مسلمان نیت نماز کی باندھتا ہے نفل پڑھنے کے لیے تو دل میں خیال گزرتا ہے کہ کھانے کے لیے تو کچھ ہی نہیں ہے، بچے صبح کیا کھائیں گے۔ تو ان کا تو کہنا یہ تھا کہ ایسی نماز نہیں ہونا چاہیے، نماز اخلاص سے ہونی چاہیے، توجہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ سادی صاحب نے یہ سمجھا بتایا، تو وہ یہ سمجھتا ہے آدمی کی نکاح تقریر کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نکاح کروں تو بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، تو میرے سرکار سید عالم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام بھلائی کا آدمی نہیں کر رہا ہے کہ وہ نکاح چھوڑ دے نفل نماز کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز سے افضل نکاح ہے، تو نکاح بھی عبادت ہے، وہ نہیں مطلب اس کا۔ میں آپ سے کیا بتاؤں کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں اسلام میں اور کیسے کیسے مرد۔ سبحان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی صاحبہ تھی حضرت عاتقہ، ان کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا شوق تھا۔ حضرت امیر المومنین نے شادی کا پیغام حضرت عاتقہ کے پاس بھیجا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شوہر برسر کار ہو، کماتا کھاتا ہو، حاکم ہو، کسی کمپنی کا مینیجر ہو، اور اگر کہیں وزیر ہو گیا تو کیا کہنے ہیں، پاؤ 12 ہے، پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں وہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو تلاش میں رہتے ہیں۔ اور یہ تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا تو آپ نے درہ مارا، فرمایا قف،
علیک عمر وانت تتحرک، فاروق عادل جو لوگوں کو تھامے ہوئے اپنے درے کے زور سے، وہ تیرے پشت پر سوار ہے اور تو حرکت کر رہی ہے، زمین رک گئی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے، زمین ان کو ایسا سمجھتی ہے، آسمان ان کو ایسا سمجھتا ہے۔ یہ مشہور قصہ مولوی حضرات سے آپ نے 50 مرتبہ سنا ہوگا کہ مصر میں ایک ہی دریا ہے، دریائے نیل، وہ چلے تو لوگوں کی زراعت، کھیتی، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں پیدا ہوں، وہ نہیں تو بھوک مری ہو جائے۔ دستور ان کا یہ تھا کہ جب خشک سالی آئے تو ایک نوجوان لڑکی کو لباس پہنا کر، بنا سوار کر دریا میں ڈال دیا کرتے تھے، اور جناب اس کی قربانی کے نتیجے میں دریائے نیل بہہ جاتا تھا۔ مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، خشک سالی پڑ گئی، نیل کا دریا سوکھ گیا۔ انہوں نے کسی لڑکی کو منتخب کیا، لے جا رہے تھے اسے پانی میں ڈبونے کے لیے۔ آپ وہاں پہنچے اور کہا کہ جب تک تم نے جہالت میں کیا، شرارت میں کیا، جو کچھ بھی کیا، ہماری کیا ذمہ داری، لیکن اب اسلام کا پرچم بلند ہے، حق کا کلمہ اونچا ہے، رسول اللہ کی بات بلند ہوگی، یہ ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے، تم جو بھی چاہو کرو اور جیسا بھی ہو، لیکن میں دریائے نیل میں اس لڑکی کو غرق نہیں ہونے دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا اور روک دیا۔ حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ حضرت بڑا معاملہ پریشان کن ہے، صورتحال یہ ہے، ہوتا یہ آیا ہے، اور روک تو میں نے دیا ہے، مگر کب تک میں اس ہنگامے کو سنبھالوں گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا۔ لوگ آدمیوں کو خط لکھتے ہیں، انہوں نے دریا کے نام خط لکھا۔ ان کنت تجری من امر اللہ فعبد اللہ عمر یامرک ان تجری، اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہی ہے تو یہ دریا اللہ کا بندہ عمر تم سے کہتا ہے کہ تو بہہ، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو عمر کو تیرے پانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا میرا یہ خط دریائے نیل کی موجوں میں ڈال دیا جائے۔ تھوڑا پانی تھا، خط ڈالا گیا، موجیں ابھریں، اتنا پانی اونچا ہوا کہ صاحب لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ کہیں اب مصر ڈوب نہ جائے۔ تو کیا بات ہے، عمر فاروق وہ ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں، مگر مسلمان عورت کو دیکھو کہ اس کا ایمان کیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا عمر صاحب رضی اللہ تعالی عنہما، میرا آپ سے نباہ نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات اصل یہ ہے کہ آپ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، اور مجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا شوق ہے، تو میں اپنی اس دینی ذوق، سبحان اللہ، آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کپڑے کی فرمائش کرتی ہیں، زیور کی فرمائش کرتی ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ عمر سے کہتی ہیں مجھے آپ کا نکاح پسند نہیں، اس لیے کہ نکاح کروں گی آپ مجبور کریں گے کہ تو مر جا، تو میرا نباہ آپ سے نہیں، روز جھگڑا رہے گا، میں نہیں ساتھ رہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کر لو، تم کو مسجد میں جانے سے ہم نہیں روکیں گے۔ تو اب یہ جاتی مسجد میں نماز پڑھتی۔ حضرت عمر فاروق کسی دوسرے کو منع کرتے کہ تمہاری بیوی آتی ہے مسجد میں کہو نہ آئے، تو وہ کہتے کہ صاحب عجیب بات ہے۔ شکایت ہوتی کہ صاحب دوسری کی بیویوں کو روکتے ہیں، ان کی بیوی خود جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک عاشق رسول صحابی تھے، بڑے فضائل کتابوں میں ان کے آئے ہیں، وہ گئے اور کہنے لگے اماں جان کیوں ابا جان کو پریشان کرتی ہیں، نماز گھر میں بھی تو ہوتی ہے، میرے سرکار نے فرمایا افضل صلاۃ المرء فی بیتہا وافضل منہ فی مخدعہا، عورت کی نماز مسجد میں پڑھے وہاں بھی ہوگی،
اور اگر گھر کے آنگن میں پڑھے تو وہاں بھی ہوگی، لیکن مسجد سے افضل عورت کے لیے اس کے گھر کی نماز ہے، آنگن کی۔ آنگن میں پڑھے تو وہاں بھی نماز ہوگی، لیکن وہاں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ کمرے میں وہ پڑھے، اور کمرے کے بجائے خاص کوٹری اس کی، اگر اس میں وہ پڑھے تو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے، تو آپ کیوں ضد کیے ہوئے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میاں عبداللہ آپ کاہے کو پریشان ہو رہے ہو؟ حضرت عمر ساری دنیا کو منع کرتے ہیں، مجھے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو ان سے تو قبول کرا لیا تھا، منع کیسے کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ ایک روز فجر کی نماز میں وقت سے پہلے ہی جا کر کے ایک کھمبے کے پیچھے چھپ گئے، اور جب ان کی بیوی صاحبہ مسجد میں جانے کے لیے اسی طرف سے گزری تو انہوں نے ہاتھ لمبا کر کے ان کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی، تو آپ بکھر گئیں، فرمانے لگی سبحان اللہ قد افسد الناس علینا، قسم خدا کی ہم مسجد میں تب آتے تھے جب مسجد میں ایماندار لوگ آتے تھے، نیک اور پاک لوگ آتے تھے، حیادار اور دیندار لوگ آتے تھے، اب تو دنیا خراب ہو گئی ہے، اب میں مسجد میں نہیں آؤں۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ انہوں نے ہی چپت مارا ہے، لگایا ہے محبت سے کہ جن کو یہ لگانے کا حق ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے دین ان کے نزدیک مقدم۔ انہی عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہے، کسی معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لأصبعنک، میں تیرا حال برا کر ڈالوں گا، غصے میں فرما دیا تیری حالت بگاڑ دوں گا۔ حالت بگاڑنے کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قتل کر دوں گا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دوں گا، یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے تیرا نان نفقہ بند کر دوں گا، یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر سے باہر کر دوں گا، میں کہ بھیج دوں گا، 100 باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن حضرت عاتقہ فرماتی ہیں هل تستطيع ان تبعدنی عن الاسلام، عمر فاروق کیا کرو گے اور کیا میرا بگاڑو گے، کیا سزا دو گے؟ کیا تمہارے بس میں یہ بات ہے کہ اسلام سے تم مجھ کو علیحدہ کر دو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں سبحان اللہ یہ کیسی بات کرتے ہو، ساری دنیا میں تو میں اسلام کا ڈھڈورا پیٹ رہا ہوں، لوگوں کو اسلام سمجھا رہا ہوں، اور تمہیں کو اسلام سے دور کروں گا؟ تو فرمایا جب اسلام میرے پاس ہے تو اب کون سا نقصان ہے جو اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے تو کوئی نقصان میرے نزدیک نقصان نہیں ہے۔ تو یہ مزاج، تو کہنا یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے آپس میں میاں بیوی دونوں کو سمجھایا کہ کس طرح اسلامی زندگی گزارنا چاہیے، اور اس زمانے کی عورتیں کیسی تھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورتیں آئیں اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا لقد غلب علینا یا رسول اللہ الرجال، اے سرکار مرد تو آپ پر ہمارے مقابلے میں غالب آ گئے۔ مطلب یہ کہ رات میں ہو تو مرد مجلس میں آپ کے ہیں، دن میں ہو تو مرد آپ کی بزم میں موجود ہیں، وہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اب ہم کب اپنے مسائل آپ سے پوچھیں؟ تو حضور نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا، فلاں جگہ تم سب جمع ہو جانا، میں وہاں آؤں گا اور تم کو مسئلے بتا دوں گا۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کچھ لوگ تو رسول اللہ کے مولود منانے کو اسی لیے ناجائز کرتے ہیں کہ دن مقرر کیا جائے، اور یہاں رسول اللہ نے خود عورتوں کے لیے خاص ٹائم مقرر کیا کہ نیک بات بتانے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے تم جمع ہونا، واعظ کر دیا کروں گا میں۔ اگر اس کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے تو رسول اللہ کا کہ میلاد کا ذکر مقرر کرنے کے لیے دن مقرر کرنا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک واعظ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے کھڑے ہو کر فرمایا جس عورت نے اپنے 3 نابالغ بچے اپنے سے پہلے آخرت کے لیے بھیج دیے، یعنی اس کے 3 بچے انتقال کر گئے اور اس نے ان پر صبر کیا،
تو کل قیامت کے دن وہ بچے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو ایک بیوی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 2 ہی بچے مرے ہیں، تو میرے لیے ایک پیشین گوئی یہ بشارت ہوگی نہیں؟ حضور نے فرمایا اچھا 2 بچے بھی اس کے انتقال کر گئے ہوں اور اس نے ان پر صبر کیا ہو تو ان کے لیے بھی وہ جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ تیسری بیوی صاحبہ نے کہا اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بچہ جس کا انتقال حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ کچا بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہوا مر گیا، وہ اپنی نال کے ساتھ ماں کو باندھے لیے جائے گا اور جا کے اللہ پاک سے فریاد کرے گا مولا یہ میری ماں ہے، اس کو بھی تو میرے ساتھ جنت میں بھیج۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربھا، اے بچہ جو کچا ساکت ہو گیا اپنے بر رب سے، اپنے ماں کے بارے میں تو جھگڑ رہا ہے، جا اس کو بھی جنت میں لے جا۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ وہ عورتیں جن کا کوئی بچہ بھی انتقال نہ کیے رہا ہو آج تو حسرت سے تک رہی ہوں گی، یا جن کا کوئی بچہ ہوا ہی نہیں بیچاری، ایسی بھی تو ہوتی ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ مگر میرے سرکار نے ان کی تسلی دی، فرمایا وَأَنَا فَرْطٌ لِمَا لَا فَرْطَ لَهَا، اور میں ان کے لیے آگے جا کر انتظام کرنے والا ہوں آخرت میں جن کا کوئی بھی نگراں انتظام کرنے والا اور سفارشی نہیں ہے۔ تو اب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بھی مایوس نہیں رکھا، سب کو اپنے دامن رحمت میں ہیں۔ یہ اس تقریر کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ حضرت سعد بن وقاص بہت بڑے جلیل القدر صحابی سے انتقال ہونے لگا، سرکار انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے، میری لڑکی ہی ایک ہے، وہ مالدار بہت ہے، تو حکم ہو تو کل مال اللہ کے راستے میں۔ فرمایا لا، سب مال خیرات کر دوں؟ کہا نہیں۔ آدھا؟ کہا نہیں۔ 1/3؟ فرمایا ہاں۔ والثلث کثیر، 1/3 تم وصیت کر سکتے ہو، کسی کے لیے خیرات کر سکتے ہو، مگر یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ آخری حد ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ دماغ میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ خیرات اللہ کے واسطے دو تو حضور روکتے ہیں، اور بال بچوں کے لیے چھوڑ جاؤ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو ان کے لیے۔ تو حضور نے ان کو سمجھایا کہ میاں دیکھو تمہیں ثواب ہی کی ضرورت ہے نا، ثواب تو ہر قدم پر ملتا ہے۔ عورت کا نان نفقہ اسلام میں مردوں کے ذمے واجب ہے۔ مرد باہر گیا اور جج صاحب کے پاس عورت نے درخواست دی کہ میرے لیے کچھ خرچے کو چھوڑ نہیں گئے ہیں، تو وہ ان کے نام پر کسی مالدار سے کہیں کہ قرض لے اس کو دو، اور جب آئیں گے تو پیسہ وصول کر کے۔ تو یہ ہے، تو یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ جیسے آپ نے کپڑا بنا کے پہنا، جیسے اپنا کام آپ نے کیا، ایسے ہی مرد کا عورت کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ لَكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَضِعُ فِي امْرَأَتِكَ، ہر کام میں تمہارے لیے ثواب ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ عورت کا خرچہ تمہارے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے بھی اگر کھلاؤ، اس کو بھی اگر مصارف دو تو اس کا بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت زینب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی صاحبہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اسلام کا معاشرہ ہے۔ آج تو بیچاری عورت آپ کے ساتھ جان دے لیکن یہ کہ کمائی کل آپ کی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں شاید آزادی بہت آ گئی ہے، مگر ہمارے انڈیا میں تو ابھی وہی پابندیاں ہیں، ہے نا۔ مگر رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عورت مالدار تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑا مرتبہ ان کا ہے۔
حضرت عمر فرماتے ہیں یہ علم کی گٹھری ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود میرے گھر میں جب چاہیں آئے جائیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جوتا اور آپ کا تکیہ اور آپ کے وضو کا سامان ہر مجلس میں اپنے ساتھ یہ لیے. صاحب النعلین والوسادہ، اتنے بڑے ہیں عظیم انسان اسلامی معاشرے کے، مگر وہ غریب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کا حکم دیا تو یہ زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی اور ایک دوسری زینب جو انصاری تھیں، یہ دونوں سرکار کی خدمت میں گئی. اندر مردوں کی بھیڑ سی، یہ کنارے ایک طرف ہو گئیں. حضرت بلال آئے تو ان سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ دو عورتیں آئی ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم اپنا نفل والا صدقہ اپنے شوہر ہی کو دے دیں تو ثواب ملے گا کہ نہیں. تو حضور نے پوچھا یہ کون پوچھ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی صاحبہ پوچھ رہی ہیں. کہا جاؤ اس سے کہہ دو کہ تجھ کو اور کسی کو دے گی تو ایک ثواب، اور عبداللہ ابن مسعود کو دے گی تو دو ثواب. ایک تو ثواب اس کا کہ تم نے صدقہ دیا تو اور صدقہ دینا باعث ثواب ہے، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ اپنے رشتے دار کو دیا ہے نا، اور وہ ضرورت مند تھا. تو اس میں صلہ رحمی بھی ہوئی اور صدقہ بھی ہوا. تو عورتوں کو بھی سمجھایا کہ یوں کیا کرو اور مردوں کو بھی سمجھایا کہ یوں کیا کرو. اسلام نے ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس کی نظیر دنیا میں مشکل ہے، اور ہر مسئلے کو ایسا واضح فرمایا، ایسا اس کو سمجھایا کہ یعنی ہماری دنیا بھی ہے اور ہمارا دین بھی یہ ہے. اگر ہم اس کی یاد منائیں، کامیاب 40 سال تک زندگی گزری تو کامیاب شادی ہوئی، کامیاب شادی پر خوشی منائیں تو یہ تو لائق ہے اس کے کہ واقعی اس کی مبارکباد دی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مگر ایک حدیث اور یاد آ گئی مجھے. ایک بیوی صاحبہ سرکار کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ کو تمام عورتوں نے، نام ان کا بھی زینب تھا، مجھ کو تمام عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے. کیا سوال ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مردوں کو بڑی فیسلٹی ہے، جہاد میں جائیں تلوار چلائیں، شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں پہنچے. ہم کو تو اس کا کوئی چانس نہیں کہ مردوں کے لیے حکم ہے میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانے کا، نہیں ہے نا. تو اب وہ تو گئے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اب ہم یہاں ان کا گھر دیکھیں، ان کے بچوں کو پالیں، مال دولت کی حفاظت کریں، چولہا پھونکیں، ہاڑی تیار کریں، سب کام انہوں نے وہاں کیا اور انہوں نے یہاں کیا. اگر یہاں بے اطمینانی رہتی تو وہ اطمینان سے میدان جنگ میں اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہو کہ جنگ ہر میدان میں لڑی جاتی ہے، کارخانے بھی میں لڑی جاتی ہے، کھیتوں میں لڑی جاتی ہے. کیا اگر غلہ پیدا نہ کرے کاشتکار تو فوج کیسے کس بل پر لڑے گی؟ کارخانے میں سامان نہ تیار کیا جائے تو کس ہتھیار سے جنگ کرے گی؟ کپڑے نہ ہو تو کیا وردی پہنے گی؟ تو معلوم یہ ہوا پوری قوم اپنے اپنے محاذ پر مل کے تو یا رسول اللہ وہ تو گئے لڑنے کے لیے، ہم ان کی رکھوالی یہاں کر رہے ہیں، تو ان کے ثواب میں سے کچھ بٹ کے ہم کو بھی ملے گا کہ نہیں؟ تو رسول اللہ نے مردوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ بھائی اتنی بڑی بیرسٹر عورت تم لوگوں نے کہیں دیکھی تھی؟
بڑی قابل عورت ہے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اپنا مطالبہ ایسا رکھا ہے کہ اس کا تو سرکار نے ہنس کے فرمایا ایھا زینب اذهب وقل لهم ان حسن تبعل المرأة بزوجها تعدل بذلك كله. مرد تو وہاں جان دیتا رہے، خون بہاتا رہے، زخم اٹھاتا رہے، یہاں تک کہ قربان ہو جائے، اور عورت نیک نیتی سے اس کے بال بچوں اور گھر کی حفاظت کرے تو اس کے اسی کام میں اس جہاد کے برابر ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب کھڑے ہو لیجیے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہوں. کیوں کہتا ہوں النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ہفتہ کے 7 دنوں میں جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے. یہ دنوں کا سردار ہے. اس کو عید المومنین بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ عید ہے. مسلمان قوم بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اللہ کے نام پر عید منائے، رسول کے نام پر عید منائے، قرآن کے نام پر عید منائے. ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضور آپ کے قرآن کے بارے میں، قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم لوگوں کے اندر نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید بنا لیتے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیسے اس دن کو عید بناتے. عید تو بس سال میں ایک ہی ہے. آج کل کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا. تو اگر واقعی اسلام کا بھی نظریہ یہی ہوتا تو عمر فاروق یہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کیسے عید منانے کی بات کرتے ہو، ہمارے وہاں تو بس ایک عید ہے، وہی منائی جائے گی. دو کہہ لیجئے اس کو عید اور بقرعید. اس کے علاوہ ساری عیدوں پر لوگوں نے قدغن لگا دی ہے. ہمارے بھارت میں یا انڈیا کہہ لو، ایک شاعر تھا بڑا دلچسپ، اس نے لکھا رپٹ لکھوائی ہے یاروں نے یہ جا جا کے تھانے میں. رپٹ لکھوائی ہے یاروں نے یہ جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے عید کا دن تھا ہی. اکہری عید، اکیلی عید نہیں، ڈبل عید. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کو جمعہ کے دن تلاوت فرمایا ہے، وہ بھی حج کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تھے حجۃ الوداع شریف میں. تو اب حج یہ تو عید ہے ہی، اور جمعہ کا دن یہ بھی عید ہے، تو ہم تو اس کی یادگار مناتے ہی ہیں، ہر ہفتے مناتے ہیں. ہمارے سرکار تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت میں حدیث ارشاد فرمائی. یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے.
الفاظ اس کے یہ ہیں: ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی فیہ الصلاۃ، بے شک تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن میرے اوپر زیادہ درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علینا، اس لیے کہ تمہارا درود ہمارے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے فوراً یہ خیال آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کوئی ایسا ویسا خیال نہیں تھا کہ حضور مر جائیں گے تو حضور معاذ اللہ مٹی میں مل جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، یہ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سب کچھ کہنے کے بعد سرکار کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق اپنے ہوش میں نہیں تھے، فرماتے تھے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا میں تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ تو یہ کیفیت ان کی طاری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے سمجھایا تو یہ کیفیت دور ہوئی۔ تو صحابہ کے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوگا کہ مر جائیں گے، ہے نا؟ مگر پوچھا ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاید آج کے زمانے میں جو جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جناب والا سلام کہنا چاہیے یا ہندوستان سے بھی ان کے لیے سلام بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ جو اختلافات ہو گئے ہیں ان کا پیشگی ہی جواب رسول اللہ سے لے لینا ہے۔ ہاں، انہوں نے پوچھا کیف تورز علیک صلاتنا یا رسول اللہ وقد علمت، یا رسول اللہ بھلا ہمارا درود آپ کی خدمت میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ جو آدمی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں چورا ہو جاتی ہیں، جسم مٹی کھا جاتی ہے، خدا نخواستہ آپ بھی مٹی میں دفن کیے جائیں گے تو درود ہمارا پیش کیسا کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ پاک نے انبیاء کے جسم کے اوپر مٹی حرام کی ہے، مٹی کے اوپر انبیاء کا جسم حرام کیا ہے۔ انبیاء کا جسم مٹی کھا نہیں سکتی، اللہ کا نبی زندہ ہے اور روزی دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی زمانے میں یہی عقیدہ رہا اور بعد میں بھی لوگوں کا یہی عقیدہ ہے نا۔ حضرت بلال ابن رباح، آپ نے نام سنا ہوگا بلال کا۔ ایک شاعر نے تعریف کیا حضرت عمر فاروق کے دربار میں کہ بلال ابن عبداللہ خیر بلالی، بلال ابن عبداللہ یہ خیر بلال ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ مت کہو، بلال و رسول اللہ خیر بلالی، رسول اللہ کے بلال سے اچھا اور کون بلال ہوگا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جانثار شفا شریف میں، شفا قاضی عیاض میں یہ کتاب ہے اور یہ حدیث ہے، اس میں لکھا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں ایک بہت بڑا قحط پڑا۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ بکریوں کا گوشت گل گیا، ہڈی رہ گئی۔ حضرت بلال کے پاس بکری پلی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ آج بکری ذبح کر کے کھلائیے۔ انہوں نے کہا اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے، مگر لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے بکری ذبح کی، کھال اتاری تو وہ ہڈیاں سرخ سرخ تھیں۔ تو وہیں سے پکارا یا رسول اللہ ادرک حالنا، سرکار ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ خواب میں سوئے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جاؤ بلال کو خوشخبری سنا دو، عمر کو خوشخبری سنا دو، قد جاءت الرحمہ، اب بارش برسے گی، خشک سالی دو۔
ایک اور صحابی رسول ہیں، آئے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے حجرے پاک کی طرف اشارہ کر دیا کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کیا جاؤ کا آپ کی خدمت میں آئے، اپنے گناہ سے وہ توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لیے دست دعا اٹھا دیجئے، لب ہلا دیجئے، ان کی سفارش کر دیجئے، تو ضرور ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہی مژدہ سن کے آیا تھا، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں معصیت سے عار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع لاتا ہوں، آپ بھی لب ہلا دیجئے، آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ روگ آ کر انہیں کچھ تسکین ہوئی تو سرکار کے شان میں 2 شعر پڑھے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فتاب من طیبہن القاع والعقم، اے ان سب لوگوں کے بہترین جو زمین میں دفن کیے گئے ہیں، آپ کی ذات سے اب زمین بھی مبارک ہو گئی، خوشگوار ہو گئی، باعث برکت ہو گئی۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، سبحان اللہ، کیا ایمان ہے، میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں۔ ساکن کے معنی چاہیے، آپ کی سکونت کہاں بھائی، آج کل تو میں فلاں مکان میں رہ، لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف، اسی میں پاک دامنی ہے، اسی میں بخشش ہے، اسی میں کرم ہے، یہ کہہ کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کی قسمت بیدار ہوئی، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جاؤ، ابھی ہمارا ایک غلام جا رہا ہے، روکیے، گڑا کے فریاد کر کے اسے بشارت دے دو انہو قد غفر لہ، بے شک اس کے لیے بخشش ہو گئی۔ غالباً مدارک شریف میں یہ لکھا ہے کہ یہ بشارت جس طرح سے حضور کے زمانے میں تھی، اسی طرح سے ان کے بعد صحابی کا یہ عمل جو انہوں نے کیا، اس سے یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ ایسا کرنا نہ ناجائز ہے، نہ حرام، نہ شرک، نہ بدعت۔ وقت تو ختم ہو گیا ہے۔ آج کی افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت نفلی یہ ہے کہ آپ جتنی بھی زیادہ درود کی کثرت آپ سے ہو سکے کریں۔ آج کے دن کا وظیفہ یہی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں، لمبا درود نہ ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ایک عارف باللہ امتی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب فوائد الفواد میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن نماز دیگر یعنی عصر کی نماز، ظہر کی نماز نماز اول اور عصر کی نماز نماز دیگر پڑھ کر اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دن ڈوبنے تک پڑھے اور خدا سے دعا مانگے تو اس کی جو جائز امید ہوگی، آرزو ہوگی، دعا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا۔ یہ 2 باعث اجر و برکت عمل تھے جو آج کی اس مجلس میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب وہ عصر کے بعد نہ مولانا صاحب، پہلے ہاں عصر کے بعد عرس کی تقریب ہوگی، اس میں آپ لوگ شریک ہوں گے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔
وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام حضور کے دیدار کے شوق میں اور آپ کے مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے دنوں رات حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ رات گئے تو گھر واپس لوٹے۔ اب دیکھیے میرا حال ہے، یہ بیچ میں حدیث یاد آ جاتی ہے۔ ایک دو صحابی سرکار کی خدمت میں آئے، دن میں حضور کی باتیں سنتے رہے، آپ کو دیکھتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دن ڈوبا کب شام ہوئی۔ حضور کے پیچھے ٹائم ہوا تو نماز پڑھ لیا، تو پتہ نہیں چلنے کا مطلب کہ احساس نہیں ہوا، مجلس میں ایسا دل لگ گیا کہ انہیں احساس نہیں ہوا۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سرکار گھر میں جانے لگے تب پتہ چلا کہ اوہو اب تو اندھیرا ہو گیا ہے، گھر دور ہے، راستے میں سانپ بچھو لگتے ہیں، کیسے چلیں گے؟ تو دن بھر جب تک سرکار سامنے تھے تو اس کیفیت کو ایک شاعر نے بیان کیا ہے کہ نظر جب ان سے ملی بس رہا تھا ایک جہاں، نظر جب ان سے ملی بس رہا تھا ایک جہاں، پھری نگاہ تو چاروں طرف تھے ویرانے۔ جب تک سرکار تھے دنیا آباد تھی، سرکار گھر میں جانے لگے تب احساس ہوا کہ سورج ڈوب گیا ہے، اندھیرا ہے، کیسے جائیں گے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بے قراری بھانپ لی۔ اب دیکھو یہ جو لفظ میں بول گیا ان بد احتیاط لوگوں کا یہ لفظ ہے کہ وہ حضور کے معجزے میں کچھ ٹانگ لڑا دینا چاہتے ہیں کہ لفظ ہی ہلکا بول کے، ورنہ ٹھیک بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کی دل کی بے قراری جان لی۔ سنی مولوی کو یہ کہنا چاہیے کہ دل کی بے قراری جان لی، سمجھے؟ آپ بھانپنا تو ہمارے تمہارے لیے ہے جی۔ تو ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور نے نہ ماچس جلائی نہ آگ لگائی، ڈنڈا ایسے پکڑا تو اس کے سرے پر روشنی ہو گئی، رستہ دکھنے لگا، دونوں چلے گئے۔ تھوڑی دور کے بعد ایک آدمی کا رستہ ادھر اور ایک آدمی کا رستہ ادھر، اب کیا ہو؟ تو وہ بھی سرکار کی خدمت میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ چراغ تو میرے رسول کا جلایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا ڈنڈا لگایا، یہ بھی روشن ہو گیا، وہ ادھر چلے گئے یہ ادھر چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم میں پروانوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ مسجد میں تشریف لائے تو ایک طرف لوگ اللہ اللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی ورد وظیفہ ان کو سرکار سے معلوم تھا، سرکار کے بتائے سے لوگوں سے سنا تھا، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی تھی اس کا ورد ہو رہا تھا کہ ایک صاحب پڑھ کے سنا رہے تھے، بقیہ لوگ سن رہے تھے، فلاں روز حدیث
یہ حدیث حضور نے بیان کی، فلاں روز حضور نے یہ مسئلہ بیان کیا، فلاں دن حضور نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو حضور نے دونوں طرف دیکھا اور کہا کلاکما بخیر، تم دونوں گروہ بھلائی پر ہو، لاکنی بعثت معلما، میں تو استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو پڑھانے اور بتانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو میں اس جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، پڑھنے پڑھانے والوں میں بیٹھوں گا، ہے نا۔ تو اس دن لوگوں کو، جو لوگ عبادت کر رہے تھے، پڑھنے پڑھانے والوں کی قیمت معلوم ہوئی ہوگی، ہے نہیں؟ کہ حضور سید عالم یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی جو زیادہ ذکر و فکر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے اس کو دن بھر پڑھانے ہی سے کام نہیں، تو اب بتائیے کہ وہ کیا عبادت کرے گا؟ اس کی یہ بھی عبادت ہے، اس کا یہ پڑھنا پڑھانا یہ بھی عبادت ہے صاحب۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ عابد پر عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھ کو تم میں سے کسی ادنا صحابی پر حاصل ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، جب سے پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا تب سے اور آج تک اسی بات پر لڑتے رہے مولیوں کے گروہ سے کہ رسول اللہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، اللہ کی نگاہ سے کچھ، رسول اللہ کی نگاہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جتنا میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں فاصلہ ہے اتنا ہی عالم اور جاہل کے، جتنا جاہل عابد پر عالم کو اتنی ہی فضیلت ہے جتنی میری تم پر۔ یہ تو الٹا معلوم ہوتا ہے نا، کہ نہیں بھائی؟ تلنا اور مقابلہ تو ایک قسم کی چیز میں ہے۔ گیہوں خریدنے گیا، یہ دیکھا ایک مٹھی ایک میں، یہ اچھا معلومتا ہے، یہ خراب معلومتا ہے، یہ اچھا معلومتا ہے، یہ ہے تو گیہوں میں تلنا ہوگا کہ گیہوں اور راکھ میں تلنا ہوگا؟ بولیے، مقابلہ ایک جنس کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں النبوۃ طور ما وراء طور الولایت، اولیاء کرام کا جو درجہ ہے وہ درجہ جب ختم ہوتا ہے تو نبوت کا درجہ شروع ہوتا ہے، اتنا اونچا ہے۔ تو اب نبی اور ولی ہی کیوں نہ کوئی تلنا ہوگی نبی ولی میں؟ ہاں، انبیاء کا ذکر آتا ہے تو سید الانبیاء ہیں، نبی ہر دو سرا ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے میرے نبی، تمہارے نبی، زمین کے نبی، آسمان کے نبی، جنوں کے نبی، انسانوں کے نبی، نبیوں کے نبی، اور اس کے آگے خدا کے نبی۔ وہی اللہ پاک نے بھیجا ہے تو لفظ کا ایسا جوڑ انہوں نے یہی کر دیا۔ ہاں، مفتی آگرہ رحمت اللہ تعالی۔ تو سرکار میں اور عام انسانوں میں کوئی تلنا، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں کہ ناپا جائے، مگر عالموں کے اعزاز کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرتے، عالم کو بھی اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ آج جن بزرگ کی یاد میں یہ محفل قائم کی گئی ہے وہ بھی ایسے بزرگ تھے کہ صاحب طریقت بھی تھے اور صاحب شریعت بھی تھے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی۔ ابھی ہے؟ اچھا، تو صاحب
جہانگیر کے زمانے میں تھے، اور جہانگیر اکبر کا لڑکا تھا۔ مغل بادشاہوں میں جو انڈیا میں حکومت کی ہے جن لوگوں میں، ان میں اکبر کا نام کچھ لوگ بڑی برائی سے لیتے ہیں اور کچھ لوگ بڑی اچھائی سے لیتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے وہاں خدا اور رسول کا کوئی معنی ہی و مطلب نہیں ہے، تو وہ لوگ اچھائی سے نام لیتے ہیں۔ بڑا انتظام کیا اکبر دی گریڈ، پورے ہندوستان پر اس نے حکومت کی، سب کو اپنا محکوم و غلام سب پر راج کیا، انصاف کیا، یہ کیا وہ کیا، بہت بڑی حکومت اس کی۔ اور جن لوگوں کو اللہ رسول کا خیال، تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جس کے دادا ادا میں ہوتا تھا یہ، تو فرماتے ہیں کہ جدم اکبر کافر اکبر بود اکبر نہ بود۔ میرا دادا اکبر جو ہے وہ کافر اکبر تھا۔ ابتدا میں تو یہ بہت بڑا مخلص اور خوش عقیدہ مسلمان تھا، بادشاہ ہونے کے بعد بھی۔ اجمیر شریف دلی سے 12 گھنٹے کی مسافت پر ہے ریل گاڑی سے۔ اب آپ لوگوں کی ریل گاڑیاں تیز چلتی ہیں تو اس کو 8 گھنٹہ بنا لو۔ تو وہ جے پور سے ہی غالباً پیدل جاتا تھا، بادشاہ ہو کر کے میں خواجہ صاحب کے مزار پر جا رہا ہوں، ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن صاحبو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ مولانا لوگوں ہی کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایک الجھن اکبر کو ضرور رہتی تھی کہ ہندو بھی یہاں ہیں، مسلمان بھی یہاں ہیں، اب میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کے دل میں ہر دم خطرہ رہتا ہے، یہاں بغاوت، وہاں فساد، یہاں یہ وہاں وہ۔ تو وہ کوئی سبیل سوچتا تھا کہ کیا کروں۔ تو ایک مولانا تھے اس زمانے میں ملا مبارک، ان کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام تھا فیضی اور دوسرے کا نام ابو الفضل۔ ابو الفضل بہت بڑا مولانا، اس کا بھائی فیضی قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں تفسیر کا جتنا حصہ ہے کوئی نقطے والا نہیں ہے، بے نقط۔ اس کا نام تفسیر سواطع الالہام ہے۔ اب دیکھیے، سین نقطہ ہے اس پر، واو اس پر نقطہ ہے، الف اس پر نقطہ ہے، الف لام پھر ہے، سواطع میں عین ہے، تو ہے اس پر کوئی نقطہ ہے، الہام اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، تو نام بھی رکھا تو بے نقط۔ بہت بڑا شاعر، ہاں، مگر 420 ایسے تھے وہ سب۔ وہ خود کوئی ایک بار سنے تو اس کو فوراً یاد ہو جائے۔ اس کا بھائی مبارک جو تھا وہ ابو الفضل، تو وہ 2 بار کوئی چیز سن لے تو اسے یاد ہو جائے۔ ان کا نوکر تھا، وہ 3 بار سنے تو یاد ہو جائے۔ تو کسی شاعر کو اکبر کے دربار میں پرپنے نہیں دیتے تھے۔ کوئی بڑا شاعر آیا اور اس نے شعر پڑھا، پورا قصیدہ پڑھ گیا، 25-50 شعر کا قصیدہ پورا کا پورا پڑھ گیا،
تو یہ کہتا کہ ارے بھائی اکبر کیا نام ہے کہ ابو الفضل آپ تو جانتے ہو یہ قصیدہ تو میرے ہی کہا ہوا ہے، یہ دو چار شعر پڑھ دیتا۔ ابو الفضل کہتے ہاں صاحب میں بھی گواہی دیتا ہوں، کیونکہ ابھی دوبارہ ان کے پڑھنے سے اسے یاد ہو جاتا، نوکر کھڑا ہو جاتا۔ میں بھی ایک شاعر آیا تو اس نے ایک مصرع پڑھا، اے تاج دولت برسرت۔ تو آج کل تو لوگ بالشت سے شعر ناپتے ہیں، ایک مصرع اتنا بڑا رہے گا، ایک مصرع اتنا بڑا رہے گا۔ ہاں کم لوگ ایسے ہیں کہ جو وزن برابر پڑھیں شعر، شاعری کرتے ہیں۔ انہوں نے دکھایا تھا مجھے، وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ بالشت سے ناپا تھا۔ تو اس میں تختی وزن ہوتا ہے۔ ہاں تو جیسے مار تھپ تو فاعلاتن، پر مار گھوسا فاعلاتن، مار لات فاعلات، اس طرح سے وہ ناپا جاتا ہے۔ اتنے وزن حرف اس میں ہوں گے، اتنا ساکن، اتنا متحرک، اور اس کے بعد وزن۔ تو اس نے پڑھا اے تاج دولت برسرت، سمجھا؟ وہ سن چکا تھا ان لوگوں کی چالاکی، تو اس نے کہا بھائی فیضی صاحب کہیں آگے جھگڑا نہ پیدا ہو، یہ پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع اس کا کیا ہے؟ اگر آپ نے کہا ہے تو بتائیے۔ تو چٹو کہتا جی صاحب یہ میرا مصرع نہیں ہو سکتا، اس میں بادشاہ کی بڑی توہین ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا اے تاج دو مستفعل لت برسرت مستفعل۔ تو اب دیکھو تم تختی کرنے میں اے تاج دو لت دو لات، ہاں اے تاج تیرے اوپر دو لات، الغرض ان مطلب کہ اس قسم کے۔ امبیٹھی ایک شہر ہے لکھنؤ کے قریب، وہاں کے ایک بہت بڑے مولانا تھے حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اصول فقہ میں ایک کتاب مکے شریف میں لکھی، کتاب نہیں تھی ان کے پاس، مگر وہ ایسی کتاب لکھی کہ اب سوچ لیجئے کہ عالمگیر کے زمانے میں تھے، اور جناب والا کیا کہتے ہیں کہ آج تک وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ 200-300 سال ہو گئے نا، بلکہ اور زیادہ۔ سن 10 ہجری میں عالمگیر تھا۔ تو انہی کے وہاں ایک بزرگ تھے اکبر، ان کو وہ پنڈتوں کو، مولویوں کو، صوفیوں کو بلاتا رہتا تھا اپنے دربار میں، ان سے مناظرہ کرتا رہتا تھا، اس کی دلچسپیاں یہ تھی۔ تو ابو الفضل نے اکبر کو گاٹھا، کہا صاحب آپ کا نام ہی ہے اکبر، تو آپ اپنا نعرہ لگوائیے اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر ہے، اور جھروکے میں بیٹھ کے دیدار کرائیے جیسے درشن ہوتا ہے وہاں۔ اس نے اپنا ایک دین الہی نکالا۔ دین الہی کا مطلب یہ کہ جس کا جی چاہے پوجے، جس کا جی چاہے نماز پڑھے، جس کا جی چاہے گرجا میں گھنٹی بجاوے۔ اپنے محل میں 2-3-4 ہندو رانیوں کو رکھا، سب کے پوجا کا محل الگ الگ ہے۔ اکبر آباد میں جا کے ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، آتے جاتے رہتے دیکھا، جو بھی چاہے آج تک جا کے دیکھ لیں چلے گئے، اتنا بدماش ہے نا۔ تو اسی میں ایک بزرگ یہ تھے، ابو الفضل نے لکھ ڈالی ایک کتاب قرآن کے طرز پر، اور کسی بہت بڑے پیپل کے درخت میں اوپر اس کو کسی سے بندھوا دیا۔ اب اس کے بعد صبح کو کسی سے شور کرا دیا، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت دیکھ کے بڑا آپ سے حیرت ہوئی، تو گیا وہاں، تو جناب والا اتارا گیا تو کتاب تھی۔ اب اس میں جناب اکبر کی فضیلت یہ وہ دنیا بھر کی لکھی ہوئی۔ کہا کتاب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ اتار گیا ہے پیڑ پر
یہ آپ پر اتری ہوئی کتاب ہے۔ تو اکبر اتنا بیوقوف نہیں تھا، اس نے کہا بھائی جب تک کہ فلاں صاحب بزرگ جو ہیں ہم بیٹھی کے، یہ ملا جیون نہیں دوسرے بزرگ، ان کا مزہ وہاں سے، ہاں ملا جیون کا تو یوں حوالہ دے دیا کہ ہمارے گویا نصاب بنانے والوں میں سے وہ آتے ہیں، کتاب ان کی ہم نے پڑھی ہے، بڑا احسان ان کا۔ خیر، تو کہا وہ اگر آ کے کہہ دیں کہ واقعی یہ کتاب آسمانی ہے تب تو ہم مانیں گے، اور تمہارے کہنے سے نہیں مانیں گے۔ قاصد بھیجا، حضرت نے فرمایا چلو آتے ہیں۔ وہ واپس گیا، کہا کہ حضرت تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد باہر نکلا، صبح کو وہاں واپس پہنچا تو باہر شام کو نکلا تو حضرت بھی پیچھے ٹہل رہے ہیں، اور پتہ چل گیا کہیں جا کے کسی اس میں ٹھہرے ہوئے تھے سرائے میں، ہاں تو اکبر کے وہاں دربار میں دوسرے دن بڑے اہتمام سے بلائے گئے، اور وہی کتاب، اور حضرت آنکھ بند کیے ہوئے مراقبے میں بیٹھے ہیں، اور اپنے ساتھ ایک چھوٹا بچہ لے گئے تھے، خادم جسے ہوتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، حضرت انس 10 سال کے بچے تھے، حضور نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ کے بڑے جانثار صحابی تھے، کہا کہ کسی سمجھدار بچے کو لے آؤ میرے ساتھ وہ رہے، تو ان کو پکڑ کے لائے۔ ذالک قیس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے سرکار کی خدمت کی، لیکن کبھی نہ تو مجھ سے یہ کہا کہ کیوں کیا، نہ کبھی خفا ہوئی۔ مصر کا ایک عالم لکھتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو بلا لو اور ان کا نوکر رہے گا، 10 سال اگر کوئی نوکر رہا اور ایک دفعہ کبھی بھی اوف نہیں کیا اس کے لیے، ہے کسی میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ ہاں تو یہ رسول کا معجزہ تھا، یہ اعجاز سرکار کا تھا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے لیے حضور نے لمحہ نہیں کیا کبھی۔ بڑا حضور بھیجتے کسی کام کے لیے، کھیلنے لگتا تو تلاش کرتے ہوئے آتے، سر پر ہاتھ رکھ دیا، اب میں تو جانا ہوں کہ ماریں گے، لیکن کہتے ہیں نا سب تو کھیل چکے، جاؤ کام کر دو، ایسی۔ تو یہ وہ ساتھ میں بچہ بھی، یہ آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور، اکبر نے کہا یہ کتاب ایک ملی ہے، اس میں دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کئی دفعہ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے سر نیچے کیے ہوئے اپنے صاحبزادے سے کہا، میاں فلاں ذرا اس کتاب کو تو دیکھو، یہ آسمان سے اتری ہوئی وہی ہے یا کہ ایسے ہی کسی نے بنایا ہے؟ تو اس بیچارے نے اسے پلٹا لیکن ان کی صحبت کا، ہاں کہ حضور یہ تو اللہ پاک کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سب تو بدل ڈالا، ادھر ادھر کر ڈالا، مگر بسم اللہ نہیں بدلا، ہر سورہ میں بسم اللہ ہے، اس کی نقل کی گئی۔ ہاں دیکھو، اب بیچ میں ایک بات آ گئی تو سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس قسم کی باتیں ہر آدمی سے آپ سنو گے بھی نہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب توحید کا ترجمہ ہے۔ تو پورے یہ غیر مقلد صاحبان یہ وہ چلاتے ہیں، واہ آپ کتنے بڑے پاگل ہیں، جانتے بھی نہیں ترجمہ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی بات ہے۔ دلی میں ایک مولوی صاحب تھے زید، وہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسماعیل اور تقویت الایمان۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اتنا اس میں چیپٹر بنایا، اتنی فصلیں بنایا، یہ عنوان رکھا۔ کہیں ایسا ہے کہ تقویت الایمان اور کتاب التوحید دونوں برابر، کہیں یہ بڑھا ہوا ہے کہیں وہ پیچھے، فلاں باب چیپٹر کا نام یہ، فلاں چیپٹر کا نام یہ، فلاں چیپٹر کا نام یہ۔
ان کی روشنی میں جب دیکھا تو میں نے بھی ایک کتاب لکھی، تو اس میں میں نے لکھ دیا کہ صاحب بات تو زید صاحب کی بالکل سچی معلوم ہوتی ہے. ہر چیز کا ترجمہ کیا مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے، لیکن باب کا جو عنوان تھا وہ نہیں بدل سکے، جلدی وہی رکھ دیا جو انہوں نے رکھا تھا. کیا فصل فی شرک فی الشرک فی العلم فی الشرک فی العبادت فی الشرک، یہ فی الشرک یہ سب اسی کتاب التوحید کے عنوانات ہیں اور انہوں نے نقل کر دیا. تو وہی دلیل اس بچے نے اختیار کیا کہ سب تو بدل ڈالا ہے بھائی، لیکن بسم اللہ نہیں بدل سکا. ابھی جب خدا تو کیا قادر نہیں کہ دوسری بسم اللہ اس میں لگا دے؟ تو سب بات بگڑ گئی. تو مطلب یہ کہ بہت گمراہ، بہت ہی بڑا بددین تھا. وہ اپنا لوگوں کو سجدہ کراتا تھا. بہت ختم ہو گیا سب، تو کیسے بیان کریں. خیر چلیے 2-4 منٹ تو ہاں. تو جناب والا وہ سجدہ کراتا تھا. یہ بری رسم اس کے لڑکے، اب واقعات تو بہت ہیں، جہانگیر کے زمانے تک رہی. جہانگیر بھی سجدہ کراتا تھا. حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کمال ہے کہ ایک فقیر نے اکیلے جہانگیر جیسے عظیم شہنشاہ سے ٹکر لی. جیل میں رہے، اس نے اپنے ساتھ رکھا، لیکن اس کا غرور ٹوٹا. اپنے دربار سے سجدے کی رسم بند کروائی. اسلامی طور پر جو سلام ہوتا تھا وہ اس نے انہی کے اس جہاد کی وجہ سے کیا. حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ درجہ اور وہ رتبہ ہے کہ کچھ لوگ ان کو غوث پاک سے زیادہ بڑھاتے ہیں، مگر سبحان اللہ قربان جاؤ اپنے اعلیٰ حضرت کے. شیخ احمد رفاعی کو بھی کچھ لوگ رحمت اللہ تعالی علیہ بہاتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کتاب آپ نے لکھا طرز العفائی عن حمر رفاعی، اس میں بسم اللہ اور ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو دو اولیاء کے رتبے میں تو فرق وہ بیان کرے جو ان دونوں سے بڑا ہو. ہم تو ان کو اپنا مقتدا اور بزرگ بیان سمجھتے ہیں، دونوں کو سمجھتے ہیں. تو اب ہم کیسے بتائیں گے کہ یہ نیچے ہیں یہ نیچے ہیں؟ یہ قوم گزر چکی، ان کا عمل گزر چکا، یہ اپنا بدلہ اللہ کے وہاں پاویں گے، اس دن ان کا رتبہ کھلے گا. آج میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو یہاں بھی بہت سارے لوگ، میرے پاس بھی آیا ادھر کہیں کیا نام ہے کہ سندھ سے فتویٰ، تو میں وہ سندھ نہیں، ہماری طرف کا جو ہے انڈیا والا سندھ، وہاں سے فتویٰ آیا تھا. تو میں نے لکھا کہ بھائی دیکھو اعلیٰ حضرت یہ لکھ چکے ہیں، میں فیصلہ کیا کر سکتا ہوں، باقی رہ گئی جو فضیلتیں حضرت کی بیان کی جاتی ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ. تو یہ ہوا. تو اتنے بڑے دیندار. وہ آپ کی کتاب 3 جلدوں میں ہے، جو اس میں آپ نے خطوط لوگوں کو لکھے ہیں. اس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا، لوگوں کے عقائد سنوارے، اصلاح ہوئی، اور جناب والا دینداری کو عروج ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے. میں نے 2-3 دفعہ زیارت کی ہے صاحب. ایک کرامت تو مجھے ان کی یہ معلوم ہوئی کہ 3-4 سال سے میرا کوئی مضمون نہیں ہوتا تھا، دماغ نہیں جمتا تھا، کہ میں گیا ان کے وہاں رات بھر رہا تو دوسرے ہی دن سے کتاب لکھنے لگا، ہے نا. تو دماغ چلنے لگا. ایسی بات. تو بہت ہی جلیل القدر بزرگ ہیں. اور وہاں تو اب سب بس خالی احاطہ ہے بہت بڑا حضرت کا. ان کا مزار شریف ہے اور کوئی آس پاس ہے نہیں. نہایت سکون سے وہاں فاتحہ پڑھنا لکھا ہوا ہے. عورتیں مزار پر نہ آئیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری ہدایتیں وہاں ہیں. بڑا ہی اچھا اور بھلی جگہ ہے. آئیے کھڑے ہو کے سوال.